اسد غضنفر علی ملتان۔ عالم مثال کی وضاحت کیا ہوگی؟ عالم مثال ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں ہونا ہے پہلے وہ وہاں پر ہوتا ہے، پھر یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جب ان کی روحیں بیدار ہوتی ہیں تو ان کی روحیں جو ہے عالم مثال کی فریکوینسی پکڑ لیتی ہیں۔ اب جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں تک کے جو احوال بیان فرمائے ہیں، کیسے بیان فرمائے ہیں؟ وہ عالم مثال سامنے نظر آتا تھا تو آپ فرما دیتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عالم مثال کو خوب دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے، تبھی تو 14 صدیوں کے حال بیان فرما دیے۔ لیکن مومنین کو اور ولیوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن یہ ولایت کا کوئی بہت بڑا مرتبہ نہیں ہے، یہ ایک عام سی چیز ہے، لیکن ہوتی یہ صوفیوں کے ساتھ ہے عالم مثال۔ اچھا، اب اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے کہ عالم مثال میں اگر کسی واقعے میں وہ کوئی ایڈیٹنگ کر دے تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی دنیا میں جو پہلے عالم مثال دکھا رہا تھا۔ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں جی فلاں ولی نے کہا تھا کہ اس سن میں یہ ہوگا، ہوا کیوں نہیں؟ اس ولی سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں وہ، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں اس ولی نے کوئی واقعہ دیکھا اور بیان کر دیا کہ بھئی یہ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، حالات و واقعات چینج ہونے لگے ہیں، اللہ نے اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہا اور عالم مثال سے وہ واقعہ پورا کا پورا ڈیلیٹ کر کے دوسرا واقعہ ڈال دیا، اور لوگ ولی کو برا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ جس طرح یہ ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں نا پامسٹ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے حال تو بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے حال، بتاتا ہے نا حال، گناہ نہیں ہے۔ آپ بھی جائیں پامسٹری پڑھیں، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ جو لکیریں اس وقت کہہ رہی ہیں وہ اسی وقت کے لیے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ ان لکیروں کو چینج کر دے۔ علم تو صحیح ہے، یہ there is nothing wrong with this knowledge، لیکن اللہ چینجز کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہاں چینجز ہوتی رہتی ہیں، یہ عالم مثال کو ہی ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہماری، یہ عالم مثال کو ہی ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ تو عالم مثال میں یا تو بندے کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ عالم مثال کو کم سے کم ویکلی بیسس کے اوپر چیک کرتا رہے اور لوگوں کو اپڈیٹ بھی کرتا رہے کہ دیکھو بھائی پرسوں جو میں نے بات بتائی تھی اب وہاں پر نہیں ہے، مٹ گئی ہے، تو وہ تم بھی چینج کر لو۔ صحیح ہے نا؟ ورنہ عالم مثال جو ہے وہ ایک ایسا ہے جیسے کوئی مووی تھیٹر ہے، وہاں ہر چیز چل رہی ہے، ہر واقعہ چل رہا ہے، ہر واقعہ چل رہا ہے، دن کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے، منٹ کے حساب سے۔ آپ چاہیں گے کہ بھئی اس منٹ میں کیا ہوگا تو آپ اس منٹ کو دیکھ لیں، اس گھنٹے میں کیا ہوگا تو آپ اس گھنٹے کو دیکھ لیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں ذاکرین میں ہمارے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خواب میں انہوں نے کچھ دیکھا ہے اور دیکھا کہ چند دنوں بعد وہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے وسیلے سے آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ عالم مثال کی بات ہے۔ اچھا، اس میں گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ بات ایسی ہے نا کہ جو آپ دیکھیں خواب میں کل وہی ہو جائے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، بھائی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں؟ میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تصوف میں یہ ہوتا ہے، آپ کی نگاہ عالم مثال سے ملی ہوئی ہے، ابھی آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو عالم مثال سے اور آگے جائیں گے، پھر یہ واقعات آنا بند ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے لو جی ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔
اللہ ناراض نہیں ہوا ہے، تمہاری ترقی ہو گئی۔ تم کو کیا کرنا ہے کل کے حالات جان کے؟ تم کو کیا کرنا ہے عالم مثال میں کھڑے ہو کے؟ تم اپنا سفر آگے جاری رکھو، اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ۔ تمہیں عالم مثال میں اٹکنا نہیں ہے، تمہیں آگے جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یعنی عالم مثال کے کچھ آپ کو مناظر جب نظر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ اور اس ترقی ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا، پوچھئے کیسا وقت آئے گا، کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹافی کھلائے گا۔ کیا کھلائے گا؟ ٹافی کھلائے گا تو زبان آپ کی میٹھی ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ جی میری زبان میٹھی ہو گئی ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ راہ طریقت میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے کن فیکون کی طاقت اور تاثیر ڈال دے گا، اور وہ آپ کی آزمائش ہوگی، وہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ اب کیا کرتا ہے یہ؟ اب یہ یہیں پر رک جاتا ہے یا میری ذات کی طرف آتا ہے؟ وہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ تو بندہ تو جب اس کے اندر یہ تاثیر اس کی زبان میں آتی ہے کہ بھئی جو بولوں وہ ہو جائے، تو وہ بندہ تو جو ہے تھوڑا سا گھوم جاتا ہے۔ اگر ظاہر میں مرشد نہ ہو تو بہت بڑی پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے یہ بات۔ بندہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے اپنے آپ کو، اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے عارضی طور پر اس نے یہ تاثیر تیری زبان میں ڈالی ہے، کیونکہ ادھر لکھا ہے اس نے لسان الفقراء سیف الرحمان۔ کیا لکھا ہے؟ لسان الفقراء، کہ فقیروں کی زبان اللہ کی تلوار ہے۔ تو یہ تاثیر بھی آپ کی زبان میں کبھی آئے گی، آپ نے زبان سے جو بول دیا وہ ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایسے وقتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ خاموشی عبادت ہے۔ کیا کہا؟ جب تجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ جو تیری زبان سے نکلے وہ پورا ہو جائے، تو اب فقیر کو حکم ہوتا ہے کہ اب تو چپ لگا لے۔ امتحان ہے یہ۔ اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گی، تو نے کہہ دیا سمندر پلٹ جا تو سمندر پلٹ جائے گا، لیکن تیرا امتحان ختم ہو جائے گا، تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ تیرے پاس طاقت ہوگی لیکن حکم ہوگا خاموش، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ تیرے پاس طاقت ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور تیرا نفس جو ہے اس طاقت کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کو یہ گمان پیدا نہ ہو کہ تو بہت بڑی چیز بن گیا ہے۔ اللہ تجھے طاقت دے گا لیکن اس کا استعمال نہیں کرنے دے گا۔ خاموش، اس کو کہتے ہیں استقامہ۔ استقامہ فوق الکرامہ، کرامت سے بڑی شے ہے اپنے وجود کو صبر میں رکھنا، کسی جلال کا اظہار نہ ہو جائے، یہ استقامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ہر فقیر کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو امر کن کی طاقت کا ذائقہ دیتا ہے، اس کی آزمائش کے لیے۔ کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔
اور پھر جب تو رب تک پہنچ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے یہ کن فیکون مکمل دے دے گا، مکمل. جس طرح وہ ایک تھا شاہ شمس سبزواری، ہندو راجا کا لڑکا مر گیا اس کے عشق میں. ہندو راجا نے کہا کہ تمہارا اسلام سچا ہے تو اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. مولویوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی طاقت. وہ شمس سبزواری کو لے آئے کہ آپ تو ہماری مدد کرو. شمس سبزواری نے کھڑے ہو کے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے. نہیں کھڑا ہوا. پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. نہیں کھڑا ہوا. 3 دفعہ کہا، نہیں ہوا. آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ کیا ہوا؟ کیا میرا تیرا رشتہ ٹوٹ گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں. اس ولی نے کہا تو پھر اس میں تاثیر کہاں گئی میری؟ اللہ نے فرمایا میرے حکم سے وہ مرا ہے، تو نے زندہ کرنا ہے تو اپنا حکم دے، میرا نام کیوں لے رہا ہے؟ میرا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ قم باذنی، میرے حکم سے وہ کھڑا ہو گیا. پھر یہ مستقل ہو جائے گا. تو عالم مثال سے بعد یہ مقامات بھی آتے ہیں کہ انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا. TV, bringing light, love, and peace in your life.